الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، مذہب اسلام اپنی ذات کو، اپنے سر کو، اپنے ماتھے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی چوکھٹ پر ڈال دینے کا نام ہے۔ اسلام کا کوئی بھی مسئلہ میری سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، اسے دل و جان سے قبول کر لینا، مان لینا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور اس کی ابتدا ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے عقیدے سے، اور عقیدے کا تعلق دل سے ہے، تو وہاں سے شروعات ہوتی ہے، پھر آگے بڑھتا ہے وہ، اور بڑھتے بڑھتے پھر اپنی جان اور اپنا مال، اور اخیر میں آدمی اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ توحید اور اسلام کے خلاف کوئی بات میں منظور اور قبول نہیں کر سکتا۔ اور جن ایام سے ہم گزرتے ہیں ان ایام میں قربانی کے ایام قریب ہے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیتے ہیں، سنت ابراہیمی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کی ابتدا بھی کچھ اسی طریقے سے ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے دل کے عقیدے سے شروعات کی، اس طور پر کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے رب کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کبھی چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، تمام تر چیزوں کے دیکھنے کے بعد سب کا انکار کر دیا کہ جو چیز فنا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، وہ خدا ہو نہیں سکتی۔ پوری دنیا کو پالنے والا کو تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہے،
جس کو قرآن نے ذکر کیا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ ساری دنیا، انبیاء، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، سب کی فنائیت سوائے خدا کی نہیں۔ تو اپنے عقیدے کی ابتدا انہوں نے اس سے کی۔ پھر جب عقیدہ مضبوط بیٹھا دل میں، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عقیدے کے تحت اپنے باپ سے پہلے کہا، جس کو گزشتہ میں نے مختصر ذکر بھی کیا کہ حضرت ابراہیم کی پوری زندگی امتحانات سے بھری ہے، لیکن تین پہلو بڑے اہم ہیں، ایک باپ کا پہلو، ایک بیٹے کا پہلو، ایک بادشاہ کا پہلو۔ باپ سے جب کہا کہ آپ کس کی پرستش کرتے ہیں جس کو اپنے ہاتھوں سے آپ تراش رہے ہیں، بناتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، تو باپ نے کہا گھر سے نکال دوں گا اگر پھر سے بولا تو۔ اس پہلو کو سمجھتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کہا توحید کے خلاف میں یہ بات تو منظور نہیں کر سکتا، اگرچہ گھر چھوڑ دوں گا لیکن میرے اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اور اسلام اسی بات کا تقاضا کرتا ہے، اسی کو قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ تمام تر گناہوں کو معاف کر دیں گے سوائے شرک کے، اس کی معافی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کسی کا شرک پسند نہیں کرتے، وہ ہو ہی نہیں سکتا معاف۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کا اعلان کیا، اور اسی بات کے تحت سب سے پہلا کام حضرت ابراہیم نے یہ کیا کہ توحید کے خلاف میں تو بول ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ اور آپ اسلام کے تمام احکام کو اٹھا کر کے دیکھیں، نماز کو لے لیں، حج کو لے لیں، روزوں کو لے لیں، اور قربانی کو بھی لے لیں، ان تمام تمام احکام کو لے کر کے دیکھیں کہ ہر جگہ پر اسلام نے اپنی غیرت کا اظہار کر دیا آخر میں، اور جہاں اسلام کے خلاف اور آدمی کی طاقت کی بات تھی تو وہاں اسلام نے روک لگا دی۔ نماز کا حکم لے لیں، نماز پڑھنے کا اسلام نے حکم دیا۔ نماز پڑھنے کے حکم کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ نماز پڑھیں، جمے رہیں، گھر والوں کو بھی حکم کریں، یہ حکم دیا۔ اور اس کے بعد آدمی جب نماز پڑھتا ہے نماز کے اپنی دکان کھولتا ہے روزی کے لیے، یا اپنے کھیت میں جاتا ہے رزق کے لیے، یا اپنی ملازمت اور نوکری کرتا ہے اپنی روزی کے لیے، یہ تمام کام کرتا ہے، تو ان تمام چیزوں پر اسے خیال آ سکتا تھا کہ اگر میں روزی چھوڑ کر کے نماز کے لیے جاؤں گا تو میرا مسئلہ بگڑ جائے گا، تو قرآن نے فوراً جواب دیا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، تیرا روزی کا جو مسئلہ ہے وہ تو ہمارے ذمہ ہے، یہ تمام چیزیں تجھے روزی دے نہیں سکتی، انکار کر دیا۔ اسی طرح حج کے مسئلے کو بھی اٹھا کر کے دیکھیں کہ حج کے مسئلے میں اسلام نے کہا کہ آپ کے اوپر مال آ جاوے، آپ کے پاس آپ کی طاقت ہے کعبۃ اللہ جانے کی تو آپ کو حج کرنا ہے، ورنہ اسلام تو اتنا غیور ہے، اتنا غیرت مند ہے کہ طاقت کے باوجود کوئی رکاوٹ نہیں ہے حکومت کی طرف سے اور حج نہیں کرے، تو اسلام نے کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ نصرانی ہو کر کے مرے کہ یہودی ہو کر کے مرے۔ تو اسلام کی غیرت للکار رہی ہے یہاں پر بھی۔ اسی طرح قربانی کے مسئلے کو بھی آپ دیکھیں، قربانی نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اب یہاں پر اسلام کی غیرت آئی کہ نہ ہمیں گوشت چاہیے نہ ہمیں خون چاہیے، ہم تو آپ کے دل کا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کی عظمت آپ کے دل میں کتنی ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور عظمت کب آتی ہے؟ وہ آدمی ہر ایک اپنے دل سے سوال کریں۔ کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد فیصلہ کریں کہ جس چیز کی عظمت ہوتی ہے آدمی اس کو بڑی قدر سے اٹھا کر کے رکھتا ہے۔ اس عظمت کے لیے تو
شریعت کا حکم آیا، فتویٰ لکھا علماء نے کہ اگر آپ کے پاس گوشت آپ نے کاٹا، جانور کو ذبح کیا، 7 حصے ہیں اس میں، 7 میں سے اگر ایک آدمی کی نیت بھی گوشت کھانے کی ہے اور دوسری نیت نہیں ہے تو 7 کی قربانی بیکار۔ یہ اسلام کی غیرت للکار رہی ہے یہاں پر بھی۔ 7 میں سے ایک آدمی کی نیت بھی اگر اس میں سے فاسد ہے کہ میں تو گوشت لینے کے لیے، کھانے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، تو 7 کی قربانی خطرے میں۔ اب آپ نے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا، اب اجازت کہ آپ کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ غیرت، انکار نہیں ہے کھانے کا، لیکن کھانے کی نیت نہیں، نیت اس کا قرب اور اس کی رضامندی۔ یہ اسلام کی غیرت نے اس بات کو للکارا۔ جب اس نحس پر آدمی آ جاتا ہے تو پھر آدمی کہتا ہے اب یقیناً میں اپنی زندگی میرے رب کے لیے کر دیتا ہوں۔ اور جب یہ عظمت دل میں نہیں بیٹھتی ہے تو پھر آدمی کے دل میں قربانی کی عظمت بھی نہیں آتی ہے، اور قربانی کی عظمت دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو آپ کے دلوں کی عظمت دیکھنا چاہتا ہوں، تقویٰ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے پر ہے، تو میں عظمت سمجھاؤں کہ ہم لوگ قربانی کی عظمت کتنی ہے۔ اگر میرے گھر پر میرے بیٹے کا ولیمہ ہو یا میری لڑکی کی رخصتی ہو تو میں اپنے گھر پر شامیانہ بناؤں گا اور شادی کے لیے مکمل تیاریاں کروں گا اور لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ شادی کی عظمت کہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، منڈپ میرے گھر کے آنگن میں ہونا چاہیے، چاہے کھلانے کی جگہ نہیں ہے تو تھوڑا چھوٹا تو بناؤ تاکہ پتہ چلے کہ اس گھر میں شادی ہے۔ یہ عظمت بیٹے کی، شادی کی، بیٹی کی۔ یہ اب لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے دلوں میں قربانی کی عظمت ہے، ہم غریبوں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، جن علاقوں میں یہ مسئلہ ہے وہاں پر قربانی پہنچانی چاہیے۔ بہت اچھا مسئلہ، تو شادی میں بھی آپ ولیمے کا کھانا وہاں پہنچا سکتے ہیں پیسے دے کر کے کہ بھائی آپ وہاں ولیمے کا کھانا 500 1000 غریبوں کو کھلا دینا، ولیمے کی نیت کرنے ہو جائے گی۔ وہاں پر یہ مسئلہ مولوی صاحب چھوکڑوں مانو ہوئی نے ولیمو تھے کیوں لاگے؟ مسئلہ سوچنے کا ہے۔ تو آپ یہاں، آپ کا دل یہاں، آپ کا ایمان آپ کے دل میں، آپ کہیں کہ غریبوں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس مسئلے میں وہاں یہاں کیا سوچتے ہیں؟ تو اب عظمت کا کمپیئر کر لیں اپنی دنیا، اپنے بیٹے اور اللہ کے ساتھ۔ میں یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا چیز ہے عظمت۔ اللہ یوں ہی کہتا ہے کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ میں تیرا تقویٰ دیکھنا، جو گوشت بھی تو کھا جا اور چمڑا بھی تو اپنے استعمال میں لے لے، اگر تو بیچتا ہے تو صدقہ کر، لیکن تو اس کا استعمال کرنا چاہے تو کر لے۔ یہ چیز ہے۔ تو یہ تقوی کا مطلب یہاں آ کر کے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہے تقوی۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نہض اور اس مسئلے کو سمجھا تو اس مسئلے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جہاں جانچ پڑتال کرنی ہے تو میرے ابراہیم کی جا کے کر لے کہ وہ کیسا بندہ ہے۔ تو آیا فرشتہ، حضرت ابراہیم بکریوں کے ریوڑ کو چڑھا رہے ہیں، بکریاں ہیں۔ اب وہ پڑھتا پڑھتا آ رہا ہے فرشتہ سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت، جس کو ہم تراویح میں پڑھتے ہیں 4 رکعت کے بعد۔ یہ پوری دعا پڑھی، بہت مزہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کہا کہ یہ جملے تو نے جو کہے وہ بڑے پیارے لگے، ایک مرتبہ اور تو سنا دے۔ تو کہا کہ کیا دو گے آپ اس کے بدلے میں پڑھوں؟ تو کہا یہ بکریاں جو میں چرا رہا ہوں آدھی تو لے جانا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس نے پڑھ دیا۔ پھر کہا بڑا مزہ آ رہا ہے، ایک مرتبہ اور تو سنا دو۔ کہا کہ پھر کیا دو گے؟ آدھی دوسری بچی ہے وہ بھی لے جانا، لیکن میرے رب کا نام مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، سنا دے۔
پھر کہا کہ اور سننے کا دل چاہتا ہے، اور اب کیا دو گے؟ ختم. کہا کہ چرواہے کی ضرورت پڑے گی تو بکریاں تو میں چرا دیا کروں گا. اور پڑھ لے. پھر فرشتہ کہتا ہے کہ میں انسان نہیں ہوں، میں تو ایک فرشتہ ہوں، انسان کی شکل میں آپ کے پاس آیا، میرے رب نے بھیجا کہ جا میرے ابراہیم کے پاس میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے وہ ذرا پوچھ لینا. تو میں تو اسی لیے آیا ہوں. اب جب اس عظمت کو ہم نے نہیں پہچانا تو عظمت نہ پہچاننے کی وجہ سے ہمارا مسئلہ بالکل الٹا ہے کہ میں کہاں کتنا خرچہ کرتا ہوں اور اللہ کی راہ میں میرا خرچہ کتنا ہے. اسی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. اس مسئلے کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. عظمت، قربانی کی عظمت ہمارے گھروں سے ختم کی جا رہی ہے، ہو رہی ہے. اگر یہ تمام چیزیں ہوئی تو ایک وقت وہ آئے گا کہ پابندیاں عائد کی جائے گی، ہوگی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسلام بڑا غیور مذہب ہے، بہت غیرت مند مذہب ہے. یہ بات اب آئے دن جب یہی ہوتا ہے تو غیروں کے دلوں میں، بلکہ اب تو مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ سوال پیدا ہونے لگتے ہیں کہ قربانی میں 3 دن میں لاکھوں جانوروں کو ایک ساتھ ذبح کرنا، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیے جائے تو غریبوں کا بھلا زیادہ ہوگا. اور یہ بات تو ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ اچھی چیز ہے کہ وہ اتنے پیسے جمع کرو، غریبوں کا اناج بڑھ دو تو بہت کام لگے گا. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے. اور دلائل بھی یہ دیتے ہیں اس پر کہ اگر جانوروں کو اتنا ذبح کر دیا جائے گا تو پھر دنیا میں نسلیں ختم ہو جائے گی جانوروں کی. لیکن اصل میں ہم نے قانون خدا کو سمجھا نہیں ہے. قانون خدا یہ ہے کہ جس چیز کی دنیا میں جتنی ضرورت اس کی پیداوار بھی اتنی زیادہ. ہوا کی پیداوار بہت زیادہ ہے اور پانی کی پیداوار بہت زیادہ ہے، عام ضرورت ہے. سانپ بچھو مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے. میں اگر کسی کو کہوں کہ ابھی مجھے 10 سانپ کی ضرورت ہے تو کوئی لا کے نہیں دے گا کہ بہت دیر لگے گی، کہاں ملیں گے، ڈھونڈنا پڑے گا، وہ سپیرے کو پکڑنا پڑے گا، اس کے بعد مل سکتے ہیں. بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے بجائے بھینس، اس کو ڈھونڈنا ہے، قطرے کو ڈھونڈنا ہے. تو کہا کتنا جلدی؟ تو کہا کہ آپ کو شام تک میں لا کے ڈھونڈ کے دے دوں گا. کیوں؟ روزانہ کاٹے جا رہے ہیں. اب اس کے بجائے کتوں کی نسل کو دیکھو کہ کتی ایک ساتھ کتنے بچے جنتی ہیں وہ دیکھو، اور ہمارے گائے بھینس وغیرہ کتنے کاٹے جا رہے ہیں، پھر بھی اس کی نسل بڑھتی ہی جا رہی ہے. قدر گھٹے گی تو اللہ کی طرف سے آمدنی بھی کم ہو جائے گی. یاد رہے پہلے زمانے میں گھوڑوں سے سواریاں ہوتی تھی اور لڑائیاں بھی گھوڑوں پر ہوتی تھی. تو گھوڑوں میں ہزاروں بادشاہوں کے دربار میں گھوڑے ہوتے تھے، ہر گھر میں گھوڑا ہوتا تھا. قدر اور عظمت بہت تھی، عام تھے. لیکن اب گھوڑوں کی جگہ کانوں نے اور گاڑیوں نے لے لی تو اب گھوڑے بہت کم ہوتے چلے گئے اور اس کی قیمت بھی بڑھ گئی. یہ مسئلہ ہے. اگر کوئی آدمی کنواں کھودے اور کنویں کی مڈیر پر کھڑا رہ کر کے رحم کھا لے کہ میں کل سے کنویں کا پانی بند کر دوں گا تاکہ بعد میں کنویں کا پانی ہمیں کام آوے، ابھی اس کو بند کر دیا جاوے، تو وہ کنواں تھوڑے دنوں میں جواب دے دے گا کہ کنواں سوکھ چکا ہے، کام ختم. آپ نکالتے رہو گے تو وہ پانی باقی رہے گا، اگر نکالنا بند کر دیا تو پانی تھوڑے دنوں میں سوکھ جائے گا، ختم کنویں کا مسئلہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون فطری ایک قانون ہے کہ جس چیز کی جتنی ضرورت اس کی پیداوار بھی اتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی. لہٰذا اس بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یوں تو یوٹیوب پر آپ نے بہت ساری چیزیں سنی ہوگی. ایک جاوید احمد گامدی کر کے ہیں، اس سے بھی یہ سوالات کیے گئے کہ پیسے کیوں مسلمان جب اللہ کے تقوی کے لیے اس کو خرچ کیا جاتا ہے تو غریبوں کا تعاون کیوں نہیں کر دیتے؟ 3 دن میں اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت؟ تو انہوں نے جواب دیا ایک رشتہ ہوتا ہے بندے کا ہر چیز کے ساتھ. میرا رشتہ میرے باپ کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ ایک عجیب رشتہ ہوتا ہے. اگر میرا باپ بیمار ہو جاوے، میری ماں بیمار ہو جاوے تو
میں لاکھوں روپے وہاں خرچ کر دوں گا، اس کی خوشی کے لیے سب کچھ کر دوں گا، لیکن اگر اس کو کچھ نہیں ہوا، وہ پیسے میرے پاس پڑے ہیں، تو وہ پیسے میں کسی کو نہیں دوں گا۔ اسی طرح ہمارا رشتہ اس ملک کے ساتھ ہے۔ اس ملک کی آزادی ہوئی 15 اگست 1947، تو اس کی وجہ سے ہر سال 15 اگست پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہندوستان میں اتنی زیادہ غربت ہے، 80% کے قریب، تو وہ پیسے کروڑوں خرچ کرنے کے بجائے غریبوں کو کیوں نہیں تقسیم کر دیتے؟ دے دو۔ تو کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمارا شعار ہے اسلام، ہم نے تو یہاں پر ہندوستان کو آزاد کیا، تو آزادی والا مسئلہ تو اس طریقے پر چلے گا، جشن کے ساتھ ہی چلے گا۔ یہ تعلق اور رشتہ ہے، میرا میرے رب کے ساتھ تعلق اور رشتہ ہے، تو وہ اسی رشتے پر ہوگا جس طرح اس کو نبھایا جا سکے گا، اور وہ دوسری چیزوں میں نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کا حکم کرتے ہیں کہ آپ کو حکم قربانی کا دیا جا رہا ہے آپ کے تقوی کو دیکھنے کے لیے، لہذا اس سے پیچھے نہ پھریں۔ آج قربانی کا نصاب کتنا ہے؟ 43,000 سے لے کر 45,000 کا بھی اگر کوئی مالک ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ آج 52.5 تولہ چاندی کی قیمت نکال لینا۔ 43,000 یا 45,000 اگر کسی کے پاس نقد ہے یا چاندی ہے یا سونا ہے، اور سونے کے ساتھ پیسے ملیں گے یا چاندی کے ساتھ پیسے ملے ہیں، 45,000 زیادہ سے زیادہ معلوم کر لینا نصاب، اتنی مقدار میں آدمی پر قربانی کا وجوب ہو جاتا ہے، اس پر قربانی ہے۔ اب میرے گھر پر شادی ہو تو میں ادھر ادھر سے قرضہ لے کر کے حوالہ کر کے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، ولیمہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، میرا کھیت بیک جائے گا تو میں تجھے دے دوں گا، یہ مسئلہ حل کر دے گا، یہ ابھی تو تیرے نام پر لکھ لینا، یہ مسئلہ حل کر دے، یہ کرے گا۔ اور قربانی کے مول سب کڑت چھے પણ હવે વેચાતું નથી۔ تو یہ میں کہتا ہوں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اس تقوی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تمہارے دلوں کو خدا دیکھتا ہے کہ تقوی کتنا ہے تیرے دل میں، تیرے خدا کی عظمت تیرے دل میں کتنی ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ آدمی سمجھ گیا تو پھر آدمی کا تمام مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کی نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرا سب کچھ اللہ کے لیے، میرا کوئی دوسرے کے لیے کچھ نہیں، میری نماز بھی میرے اللہ کے لیے۔ اس کی ضرورت ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کے مسئلے کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں، اس کی واقفیت کو سمجھیں کہ اسلام ہمیں کیوں اتنی بڑی تعلیم دیتا ہے۔ اصل میں حضرت ابراہیم کی توحید کو سمجھانا تھا، اس لیے اس کو بار بار ذبح کروایا جا رہا ہے۔ آج تک کسی نے اس پر روک نہیں لگائی، بس اس کو ذبح کرتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی عظمت اور تمہاری قربانی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو قبول فرمائے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے ضروری کہ آج کل ہم تمام لوگ اس بات کے شکوہ اور شکایت کرتے ہیں کہ بارش کا موسم ہے، اس کے باوجود بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جب ایک مشین کا نظام بگڑ جاتا ہے تو مشین اپنا کام چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی بھی مشینری ہے، اس کا نظام بگڑ جاوے، کہیں سے آئل ٹپکتا ہو یا کوئی دوسرا مسئلہ ہو، کسی کو کسی جگہ پر فٹ کیا ہوا ہو، تو اس کا نظام بگڑ جاتا ہے تو وہ پانی دینا بند کر دے گا، جس کا مشین ہے وہ اپنا کام بند کر دے گا۔ یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اس نظام میں جب بگاڑ آئے گا، فساد آئے گا، تو نظام میں کھلبلی آئے گی، وہ اپنے فائدے ختم کر دیے جائیں گے۔ لہذا بارش بھی ہوگی، سب کچھ اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب لوگ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہوئے رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت بارش نہیں ہوتی ہے، کیا کریں؟ کہا کہ استغفار خوب کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ کہا کہ بیٹا نہیں، میرے گھر پہ بیٹوں کی ضرورت ہے، اولاد نہیں ہے، کیا کرو؟ تو کہ استغفار خوب کرو۔ پھر کہا کہ میرے گھر میں رزق کی تنگی ہے، کیا کرو؟ تو کہ استغفار کی تسبیح خوب کرو۔ تو ایک مرید بازو میں بیٹھا تھا، کہا کہ حضرت آپ نے تو سب میں استغفر اللہ کہا، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میں نہیں کیا، قرآن نے کہا۔ کہا کیا؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو، وہ معاف کرنے والا ہے۔ کیا ہوگا استغفار سے؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارش نہیں ہے تو آسمان سے بارش برسے گی،
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال، مال نہیں ہے تو مال دے گا، وَبَنِينَ، اولاد نہیں ہے تو اولاد دے گا، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نُفُورًا، یہ قرآن نے کہا یہ بات۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایک توبہ کرے، صدقہ کریں۔ صدقہ ہمارے لیے دنیا میں جس طریقے سے بینکیں آفر دے رہی لائف انشورنس کہ آپ یہ کرو تو آپ بیمار پڑو گے تو بعد میں آپ کو پتہ چلے گا یہ ہوگا وہ ہوگا، صدقہ ایسی چیز ہے کہ آدمی صدقہ دے دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی اس کی پوری گارنٹی دے دیتا ہے۔ یہ ہمارا لائف جس کو ہم بیمہ کہتے ہیں، جیون بیمہ، تو یہ لائف بیمہ ہے، ہمارا زندگی کا بیمہ ہے۔ صدقہ دیتے رہیں، ایسے حالات میں اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اسی نظام کے تحت باہر کچھ بچے بیٹھیں گے تو آپ اپنی طرف سے جتنا ہو سکے اس صدقے کو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آدمی اس میں صدقے کی رقم ڈالتے چلے جائیں، انشاءاللہ وہ کسی محتاجوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ ایک گزارش ہے، کچھ بچے بیٹھیں گے ان کو صدقہ دے دینا، ایک یہ گزارش ہے۔ اور عید کی نماز کا وقت بیان 6:55 پر شروع ہوگا اور عید کی نماز 7:15 بجے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی، یہ عید کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہم تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔